ہے، اس پر خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے؟ ناچ گا کر، گلیوں میں ہڑبونگ مچا کر، شور تماشا کر کے نہیں، کہا کہ 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر اللہ کی اس نعمت پر شکر کا اظہار۔ ہماری بھی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو اللہ کے حکم کے آگے قربان ہو جانی چاہیے۔ ہم جانور کے گلے پر چھری تو چلاتے ہیں، لیکن سال بھر ہم اپنے دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ اپنی خواہشوں پر چھری چلانا تو دور کی بات ہے، چھری رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ فضیلت والا، عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، جو قربانی کا پہلا دن۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے عید رکھی ہے، خوشی کا دن اس کو قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں لوگ کچھ دنوں میں کھیل تماشا کیا کرتے تھے، ناچ گانا کیا کرتے تھے، اپنے طور پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت انس راوی ہے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کان لہم ایام یلعبون فیہا، ان کے لیے کچھ مخصوص دن تھے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں جن میں تم کھیل تماشے کرتے ہو؟ کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے ہاں یہ 2 دن فکس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، اب اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرما دیے ہیں، عوض کے طور پر، بدلے کے طور پر۔ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، حضور نے فرمایا ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن، یہ 2 دن وہ ہیں جو ہمارے ہاں عید کے دن کہلاتے ہیں۔ اور ہماری عید کھیل تماشے کا نام نہیں ہے، شور مچانے کا نام نہیں ہے، رنگ رلیاں منانے کا نام نہیں ہے، شراب کے نشے میں مست ہو جانے کا نام نہیں ہے، بے پردگی کا نام نہیں ہے۔ ہماری جو بھی عیدیں ہیں سنجیدگی کا نام ہے، وقار کا نام ہے، اللہ کی بڑائی کے اظہار کا نام ہے، اللہ کی تکبیر کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور بیان کرنے کے یہ 2 دن ہیں۔ آپ دیکھیے دوسری قوموں کے یہاں عید کے دن ہوتے ہیں، تہوار کے دن ہوتے ہیں، یا ان کے یہاں خوشی کے دن ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن نے اس کی سچائی بیان کی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جن کے یہاں دین و دھرم صرف کھیل تماشوں کا نام ہے، لیکن اس اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ ہم جو عید مناتے ہیں، یہ عید 2 عظیم الشان عبادتوں کے بعد خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ ہے۔ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ مسلسل 1 مہینے اللہ کے حکم پر ہم نے روزہ رکھا، اللہ کے حکم پر ہم نے اپنی خواہشات قربان کی، اللہ کے حکم پر ہم بھوکے پیاسے رہے مسلسل 1 مہینہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یعنی روزے کی عبادت کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی کے اظہار کے طور پر عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، 1 مہینے مسلسل تم نے عبادت کی ہے، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا تم پر، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے؟ ناچ گا کر، گلیوں میں ہڑبونگ مچا کر، شور تماشا کر کے نہیں، کہا کہ 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر اللہ کی اس نعمت پر شکر کا اظہار کرو۔ اس کے بعد آج کے دن جو ہم جمع ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت کی انجام دہی کے بعد یہ ہے۔ حاجی لوگ
حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، اور دوسرے دن جو کام ہوتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا اور پھر قربانی کرنا اور پھر حلق کرنا اور اس کے بعد طواف زیارت، یہ 10 تاریخ کو وہاں انجام دیے جاتے ہیں. یعنی حج کے کام مکمل ہو گئی، حج جیسی عظیم عبادت مکمل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی عظیم عبادت کرنے کا موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرو. کیسے کریں؟ کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے. اب ہماری عبادتوں کے بعد خوشی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی کبریائی کے نغمے ہوں، اللہ کی بڑائی کے زمزمے ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صداؤں سے گلی کوچے مسجدیں بازاریں گھر راستے سب گونج اٹھیں. یہ خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی تاریخ میں، مذاہب کی تاریخ میں خوشی کے اظہار کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ سنجیدہ، اس سے زیادہ باوقار، کسی کو چڑھانا نہیں ہے، کسی پر طنز نہیں کرنا ہے، کسی کو غصہ نہیں دلانا ہے، کسی کو جذبات میں نہیں لانا ہے، کسی کو دیکھ کے اپنے مذہبی شعار و پہچان کا اظہار نہیں کرنا ہے. بس اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کی بڑائی کے گونج جو ہے وہ گلی کوچوں میں گونج جانی ہے، آواز اور صدا بلند ہو جانی ہے. یہ ہے ہمارے ہاں عید منانے کا طریقہ اور خوشی کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں وہ جو 2 دن تھے کھیل تماشے کے، شور مچانے کے، ہنگامہ کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں یہ بہترین دن عطا فرمائے. ہماری یہ عید کا دن ہے. عید کے دن میں سب سے بڑا شعار اور پہچان اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرنا ہے. اس لیے دیکھیے نمازوں کے بعد تو ہم اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہی ہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ہر موقع پر ہر جگہ ہم ان دنوں میں خوب تکبیر پڑھیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں یہ جو ہے نا بلند کریں. یہ جو ایام تشریق ہیں، ایام تشریق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام اتنی زیادہ آوازیں بلند کرتے تھے اللہ اکبر کے ذریعے سے کہ بازار گونج جایا کرتے تھے. صرف عید کے دن نہیں، ایام تشریق یعنی جو قربانی کے دن ہیں اور جن میں اللہ کی مہمانی ہے اہل ایمان کے لیے، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تینوں دن جو قربانی کے ہوتے ہیں اور پھر 12واں دن ہوتا ہے عصر تک، وہ ایام تشریق کے ہیں. ان میں خوب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا ہے، اور اتنی بلند کرنا ہے کہ ہر ایک کو احساس ہو کہ ان کے یہاں یہ عظمت والے دن چل رہے ہیں. اللہ نے ہماری مہمانی کی ہے. یہ ایام تشریق حضور نے فرمایا ایام اکل و شرب، ایک ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی عیدین کی، عید کی، اور مادی طور پر جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی کہ ان دنوں میں اللہ کا دیا ہوا خوب کھاؤ، اور کھانے کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو. قربانی کا تذکرہ آیا وہاں وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. یہ جو معلوم دن ہیں جب بہیمۃ الانعام جانوروں کو ذبح کریں اور پھر اس میں سے کھائیں تو اللہ کی تکبیر بلند کریں، کھائیں الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں. اللہ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں. تو ان دنوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے کہ تکبیرات خوب بلند کریں. اس عید کا ایک شعار اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے. عید قرباں ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے. ان اسباق میں ایک سبق یہ ہے کہ چونکہ یہ یادگار ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے وہ سراپا ایثار کا ہے، سراپا قربانی کا ہے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا ہے، جھکا دینے کا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کر دیا، اللہ کے حکم کو آگے رکھا. معاملہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ بیوی اور بچے کو بیاباں میں چھوڑ آؤ. اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا، چھوڑ کے آ گئی. پھر معاملہ آیا بیٹا کچھ بڑا ہو گیا ہے، بیٹے سے کہا جا رہا ہے اللہ کا حکم ہے تم کو اس کی راہ میں ذبح کرنا ہے.
بیٹا آداب فرزندی کو بجا لاتے ہوئے بغیر تردد کے بغیر شک کے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، کہتا ففعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، میں بغیر چوں چرا کے آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں۔ قربانی کا یہ عظیم سبق وہاں سے ملتا ہے۔ معاملہ ان کی بیوی ہاجرہ کا، ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کا آیا، جو بچہ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد، بڑی دعاؤں اور درخواستوں کے بعد ملا ہے اور کچھ بنا ہوا ہے، والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے کام آیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے تو حکم ہو گیا ہے اس کو قربان کرنا ہے۔ ماں کی ممتا نے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی اور کوئی جھجک نہیں رکھی کہ نہیں، بڑی آرزوؤں کے بعد میں نے حاصل کیا ہے، میں آپ کو ذبح کرنے کیسے دوں گی، نہیں۔ تو پورے گھرانے نے قربانی کا جو ہے ایثار کا یہ سبق دیا ہے اور ایثار کا معاملہ کیا ہے۔ عید قرباں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری بھی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو اللہ کے حکم کے آگے قربان ہو جانی چاہیے۔ ہم جانور کے گلے پر چھری تو چلاتے ہیں، لیکن سال بھر ہم اپنے دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ اپنی خواہشوں پر چھری چلانا تو دور کی بات ہے، چھری رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب معاملہ آئے اللہ کے حکم کا اور رسول کے طریقے کا، اور دوسری طرف معاملہ آئے خواہشات کا، اپنی آرزوؤں کا، اپنی تمناؤں کا، اپنے رسم و رواج کا، اپنی ریت کا، خاندانی طریقوں کا، تو ان سب چیزوں پر قربانی چھری چلا دیں، اللہ کے حکم کو زندہ کریں۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر صرف جانور پر چھری چلانا نہیں ہے، موقع آئے اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آپس میں ناچاقی پیدا ہو گئی ہے، تو اپنی انانیت، اپنے ایگو کے گلے پر چھری چلائیں اور آگے بڑھ کر جس سے ناچاقی ہوئی، اختلاف ہوا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگائیں۔ عید کا موقع اس لیے ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں، بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کریں، جن سے تعلقات خراب ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کی ہم کوشش کریں۔ عید کا موقع اس لیے آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کریں جو اللہ کا حکم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس عید کے موقع پر ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے جو قرآن نے کہا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ اعلان کر دیجئے، ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے اعلان کر دو، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کا حکم سب سے آگے، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنے مزاج، اپنی طبیعت، یہ سب پیچھے رہے گی، اللہ کا حکم سب سے آگے رہے گا۔ جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم کو آگے رکھا ہے، وہی جذبہ ایثار کا، قربانی کا ہمارے اندر آنا چاہیے، تو حقیقی عید ہم منا رہے ہیں اور حقیقی قربانی پیش کر رہے ہیں، ورنہ صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے سے اور جانور کو ذبح کرنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے جو اصل اسلام چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔